اللہ الرحمن الرحیم 25ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعہ، آگے بھی آ رہا ہے وما تخرج من ثمرات من اکمامها۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کو حاصل ہے، بلکہ اسے ہر چیز کا مکمل علم حاصل ہے۔ پھر آگے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بھلائی مانگنے سے تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچ جائے تو ایسا نا امید ہو جاتا ہے فیئوس قنوط، کہ ہر امید چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، آگے بھی چل رہا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، یہ اس آیت کو جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ دکھ سکھ ہر حال میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ سکھ میں بھی انسان اللہ کو نہ بھولے، دکھ میں بھی نہ بھولے۔ پھر دکھ میں جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، اللہ پھر بعد میں اس کے لیے سکھ لے آتا ہے، اب بھی اللہ کو نہ بھولے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ماضی نہ بھولے، انسان اپنا سابقہ زمانہ نہ بھولے، پچھلا زمانہ نہ بھولے کہ پہلے میں کیا تھا، پھر اللہ نے مجھے ماشاءاللہ کیا کر دیا۔ اور اگر پریشانیوں میں ہے تو اللہ کو پکارتا رہے، اللہ کا نا شکرہ نہ بنے، اور اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو، اور اللہ کے بارے میں شکوہ دل میں نہ لائے، ہر حال میں صابر شاکر انسان ہو۔ آگے سورۃ الشورى ہے، اس کی آیت نمبر 38 میں مشورے کی اہمیت دلاتے ہوئے لفظ شورا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الشورى ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت، آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے، اور اس صورت میں بطور خاص ان 10 اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے جن اعمال کی وجہ سے جنت والے جنت میں جائیں گے۔ ان اعمال کا تذکرہ کر کے ہمیں ابھارا گیا کہ ہم بھی یہ اعمال کریں۔ سورت کے شروع میں ہی توحید ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، اللہ آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، ان میں جو کچھ ہے ان کا مالک، وہ بڑی اونچی شان والا ہے۔ آگے فرماتا ہے وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کر لیتا ہے۔ جس انسان پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں وہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ کسی پر اللہ کی رحمت ہے حسن کے لحاظ سے، کسی پر اللہ کی رحمت ہے مال کے لحاظ سے، کسی پر اللہ کی رحمت ہے عافیت کے لحاظ سے، کسی پر اللہ کی رحمت ہے عہدے کے لحاظ سے، کسی پر علم کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ، کسی پر اچھی جاب کے لحاظ سے۔ یہ سب اللہ فرماتا ہے میں نے اے میرا بندہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے، لہذا انسان اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کو نہ بھولے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھے سب کچھ میری طرف سے ہو رہا ہے، میرا ہنر ہے، میرا کمال ہے، کہے بس اس کا فضل ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ آگے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ روزی کا کم ہونا یا روزی کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اگر کسی وجہ سے روزی ہماری کم ہو گئی ہے، مثلا ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارا مال دبا کر بیٹھا ہوا ہے، یا کسی اور آدمی نے ہمارا قرضہ نہیں دیا، تو ہمیں آگے سے بدتمیز، بد اخلاق یا رشتہ داری توڑنا یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ روزی کم اور زیادہ اللہ کرتا ہے، ہاں ہمیں اپنی روزی کا، اپنے مالی حق کا مطالبہ کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ ہم کہیں گے بھی ہمارا قرضہ دو یا ہمارا جائیداد میں حصہ ہے ہمیں دو، لیکن اس کی وجہ سے ہم آگے کے اگلے کے ساتھ بد اخلاق ہو جائیں، بدتمیز ہو جائیں، اور اس کے ساتھ زیادتی پر اتر آئیں، یہ درست نہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ روزی کا کم ہونا، زیادہ ہونا اللہ کی طرف سے ہے، میں جائز طریقے سے اپنے مالی حق کا مطالبہ کرتا رہوں گا، باقی جب اللہ میرے مقدر میں لکھ دے گا اللہ مجھے دے دے گا، اور اللہ نہیں لکھے گا تو نہیں ملے گا۔ لیکن ہم مال کے اپنے مالی حق دبائے جانے کی وجہ سے شریعت کا حق نہیں توڑیں گے کہ اگلے کے ساتھ بدتمیز ہو جائیں۔ اگلے صفحے پر ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اے اللہ تو مجھے اپنے خاص بندوں میں چن لے۔ میں بطور خاص نوجوان علماء فضلاء ان کو کہوں گا کہ میں بھی آپ کا بھائی ہوں، ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے۔ دیکھیں مسئلہ تو سارا روٹی کپڑے مکان کا ہے نا، لوگ امیر بھی بن جائیں تو یہ روٹی کھاتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، مکان میں رہتے ہیں، سواری استعمال کرتے ہیں، اور یہ ضروریات ہیں ہماری۔ ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ میں عزت نفس کے ساتھ، سب علماء فضلاء کو عزت نفس کے ساتھ ان کی حوائج بشریہ، ضروریات بشریہ پوری فرمائے اللہ، اور ان کو دین کے لیے بھی قبول فرمائے۔ تو ہم سب اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ میں عزت نفس کے ساتھ
اپنے دین کے لیے چن لے، اپنے دین کے لیے چن لے۔ اور جو آدمی اللہ کو راضی کر لیتا ہے، مانگ مانگ کے اللہ اس کو چن لیتا ہے، پھر اس کی ضرورتوں کا بھی انتظام فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے لو لگائے، اللہ کے آگے توبہ کرے، اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ لہذا سے یہ بھی معلوم ہو کہ جو اللہ سے اعلیٰ درجے کی ہدایت مانگے کہ اللہ مجھے خود بھی اعلیٰ درجے کی ہدایت دے اور لوگوں کے بھی اعلیٰ درجے کی ہدایت کا مجھے ذریعہ بنا، وہ اللہ سے اس کی دعائیں مانگنا شروع کرے اور اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے لو لگائے، اللہ کو راضی کرے، اللہ اسے یہ عطا فرما دے گا۔ آگے کہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، یہاں ایمان والوں کی ایک مرکزی اور بنیادی خوبی بتائیے جس سے دیگر خوبیاں وجود میں آتی ہیں، وہ یہ کہ ایمان والے، مسلمان، اسلام والے، ایمان والے، اللہ والے، یہ قیامت سے سہمے رہتے ہیں، قیامت سے ڈرے رہتے ہیں، یعنی زندگی کے ہر موڑ پہ ان کو قیامت یاد رہتی ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، چونکہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے آخرت رہتی ہے، لہذا پھر وہ دوسری خوبیاں بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں۔ آگے من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ یہ آیت دینی کام کرنے والے، دینی خدمات انجام دینے والوں کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے اعمال سے، جو دینی عمل کرتا ہے، اعمال سے آخرت کی نعمتوں کا طالب ہوتا ہے، آخرت کے ثواب کا طالب ہوتا ہے، ہم اس کے لیے نعمتیں ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو ان اپنے اعمال سے دنیاوی مال و متاع، دنیاوی ساز و سامان، دنیا کا طالب ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نؤتیہ منہا، ہم اس کو کچھ دنیا، کچھ مال دے دیتے ہیں، آخرت میں پھر اس کو کوئی نعمت، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ لہذا میں اور آپ، ہم جب بھی کوئی نیک عمل کریں، ہم اس سے آخرت کے طلبگار ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے فلاں دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے گا، دنیا تو جو مقدر کی ہے وہ مل جائے گی، اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص دے، ہم سب کچھ اللہ کے لیے کریں کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ یہ بڑا اہم درس ہے میرے عزیزو۔ آگے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، اہل بیت سے محبت کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ ایک صحیح حدیث ہے جو مستدرک حاکم، سنن ترمذی وغیرہ کئی کتابوں میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللہ، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے میں اس کا پیغمبر ہوں، مجھ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّ، اور مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے میرے گھرانے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا حوالہ تو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ آپ نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن سکھاؤ۔ تو ہم اپنی اولاد کے سامنے اہل بیت کا تذکرہ کیا کریں۔ اہل بیت کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی گھر والیاں، یہ آپ کے گھر والے اہل بیت میں داخل ہیں، اور آپ کی بیٹیاں، صاحبزادیاں، اور آپ کے صاحبزادے، پھر آپ کی صاحبزادیوں کی اولاد، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ رضی اللہ عنہا، پھر آگے حضرت حسن کی اولاد، حضرت حسن مثنیٰ، پھر ان کی آگے اولاد، اسی طرح حضرت امام حسین کی اولاد، امام زین العابدین، پھر ان کی آگے اولادیں چلتی ہیں، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن، اور یہ بہت سارے آگے چلتے ہیں۔ یہ سب اہل بیت ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی اولاد میں سے ان کا سلسلہ نسب چل رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی لڑی ہے، ہمیں ان سے محبت کا حکم ہے اور ہمیں ان سے محبت ہے۔ آگے اللہ اپنی رحمت کا اظہار فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یعفو عن السیئات، اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، تمہاری توبہ کی انتظار میں رہتا ہے، تم توبہ کرتے ہو وہ قبول کرتا ہے۔ پھر آگے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے لیے روزی کشادہ کر دے تو یہ اللہ کے بندے زمین میں سرکش ہو جائیں۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے ایک خاص اندازے سے روزی اتارتا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ اپنے بندوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے بندوں کے پورے حالات ہیں، بندوں کی پوری نوعیت ہے،
اس میں عملی پیغام کیا ہے کہ بعض بندوں کو اللہ ساری زندگی کشادہ روزی نہیں دیتا۔ اس کی بعض دفعہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ کشادہ روزی دے دے تو وہ سرکش ہو کر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھیں گے۔ لہذا روزی کی فراوانی نہ ملنے پر بعض دفعہ انسان محنت میں بھی لگا ہوتا ہے لیکن روزی کی عیش و عشرت نہیں مل رہی ہوتی۔ اس میں حکمت ہوتی ہے کہ اگر اس کو مل جاتی یہ نافرمان ہو جاتا، آخرت تباہ کر بیٹھتا۔ لہذا اگر کسی کو رزق کی فراوانی نہیں مل رہی تو اللہ سے ناراض نہ ہوا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ 10 اعمال بتایا جس سے انسان جنت میں جائے گا۔ پہلا عمل توکل، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ روزی کماتے ہوئے سچ بول کر صحیح سودا بتا کر سودا بیچنا چاہیے۔ بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے کہ رازق اللہ ہے، میرا مال میری دکان نہیں ہے۔ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ ہو اور دین پر چلتے ہوئے اپنی عزت اللہ کے حوالے کر دیں۔ انشاءاللہ اگر دین پر چلتے ہوئے کہیں ذلت محسوس ہو رہی ہے تو گھبرائیں نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ عزتیں دے گا۔ اور یہ پہلی تھا الذین آمنوا، جنت میں لے جانے والا پہلا عمل ایمان لانا۔ دوسرا یتوکلون، بھروسہ کرنا اللہ پر۔ تیسرا بڑے گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، جس میں خاص طور پر والدین کی نافرمانی، شراب پینا، جھوٹ بولنا۔ چوتھا فواحش، بے حیائی کے کاموں سے بچنا۔ آج سوشل میڈیا میں بے حیائی والی تصویریں بھیجی جاتی ہیں، بے حیائی والے ویڈیو کلپس بھیجے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پانچواں جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بیوی پر، اولاد پر، ماتحتوں پر، ملازموں پر غصہ ہے تو معاف کر دیا کریں۔ چھٹا وہ اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں۔ ساتواں نماز پڑھتے ہیں۔ آٹھواں وہ آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، خاص کوئی کام ہو تو مشورہ کرنا چاہیے۔ نواں اللہ کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ دسواں جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو اپنا دفاع کرتے ہیں، لیکن آگے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی معاف کر دے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، معاف کر دے اور صلح کر لے، اصلاح سے کام لے لے تو اللہ کے ذمہ اس کا اجر ہو گیا۔ معاف کرنا پسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی برابر سرابر کا بدلہ لے لے تو یہ بھی جائز ہے۔ مثلا اس نے میرا 10,000 روپیہ چوری کر لیا، دبا لیا اور نہیں دے رہا، اس کا 10,000 میرے ہاتھ میں لگ گیا، میں نے اٹھا لیا، تو یہ برابر سرابر کا بدلہ ہے، یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن کہیں جھگڑا لڑائی نوبت آ گئی، اس نے گالی وغیرہ دی تو معاف کر دیں، اللہ جنت دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کوئی آدمی ایسا ہو جو صبر سے کام لے اور معاف کر دیا کرے تو اللہ نے فرمایا یہ عام نیکی نہیں ہے، یہ بڑی اونچی نیکی ہے، بڑا اونچا کام ہے، ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتا یہ درجہ کہ وہ صبر کرے اور معاف کرے۔ تو میں نے اور آپ نے یہ درجہ حاصل کرنا ہے کہ ہم صبر کریں گے اور معاف کریں گے۔ سورت کے آخر میں یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا سے بتایا۔ اللہ فرما رہا ہے بیٹے دینا میرا کام ہے، بیٹیاں دینا میرا کام ہے، لہذا اللہ سے بیٹے اور بیٹیاں مانگنے چاہیے، کسی اور سے اولاد نہیں مانگنی چاہیے، اولاد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے سورہ زخرف ہے، زخرف کا معنی ہے سونا، آیت نمبر 35 میں اس کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام زخرف ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع تو مشرکین مکہ کے غلط عقائد اور باطل نظریات کی تردید ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سونے چاندی یعنی دنیاوی ساز و سامان کے ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس شخص سے راضی ہے، یہ تو اللہ کافروں کو بھی دے دیتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دین پر چلنے کی توفیق ملنا، یہ اصل چیز ہے، مال و متاع ملنا اصل نہیں ہے۔ آخر میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر تذکرہ ہے۔ یہاں سورت کے بالکل شروع میں اگلے صفحے پر یہ دعا ہے جو سواری پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دعا غلط پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اس دعا کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کیا، ان ہمارے قابو میں دیا، ہم سواری کو لے کر چل رہے ہیں، اور حالانکہ ہم تیری توفیق کے بغیر اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور اے اللہ ہم تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اس دعا میں 3 پیغام ہیں ہمارے لیے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں ثم تذکروا نعمت ربکم، سواری پر بیٹھو تو سوچا کرو کہ اللہ تیری نعمت، تیرا احسان ہے۔ تو ایک تو اللہ کی نعمت کا دھیان لانا چاہیے، دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے سواری دی، چاہے بس پر بیٹھا ہوا ہے لیکن سواری تو ہے۔ اور تیسرا یہ جو دعا کے آخر میں کہ اللہ ہم تیرے پاس لوٹ کر آئیں گے، اس میں یہ درس ہے کہ انسان سواری پر بیٹھ کر یہ سوچے
کہ اس کے بعد اسے ایک آخری سفر پیش آنے والا ہے جس میں وہ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہوگا اور اپنے رب کے پاس جا پہنچنا ہوگا حساب کے لیے۔ سواری پر بیٹھے ہوئے سوچے کہ یہ سفر آخری سفر نہیں ہے، آخری سفر ایک اور ہے جو موت سے شروع ہوگا۔ آگے بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، جب انبیاء کافروں کو دعوت دیتے تھے تو وہ آگے دعوت اس لیے نبی کے نہیں مانتے تھے یہ کہہ کر کہ ہمارے باپ دادا اسی طریقے پر تھے جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں، تم ایک نیا دین لے کر آ گئے ہو، ہم نہیں اس کو مانتے۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ احکام شریعت کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید اور باپ دادا کے طریقے جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہوں ان کو بالکل اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کئی طریقے ہیں جو لوگ اس لیے چل رہے ہیں ان کے اوپر کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، کبھی علماء سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ جو ہمارا ہاں طریقہ چلا آ رہا ہے یہ شریعت کے مطابق بھی ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ شادیوں پر کتنے ایسے کام ہوتے ہیں جو رسم و رواج سے چلے آ رہے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ فوتگی پر کتنے ایسے کام ہوتے ہیں جو چلے آ رہے ہیں اور ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء سے پوچھنا چاہیے کہ میں شادی کیسے کروں اور فوتگی کے کیا احکامات ہوتے ہیں۔ آگے وہی آیت ہے جس میں زخرف کا تذکرہ ہے، ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے انسان کافر ہی ہو جائیں گے تو دنیا کی تو ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت سرورا علیہا یتکئون، اور ان کے تخت اور ان کی چارپائیاں اور بیڈ ہم سب چاندی کے بنا دیتے، وزخرفا، بلکہ ہم انہیں سونا ہی بنا دیتے۔ لیکن ہم اس لیے نہیں بناتے کہ اگر کافروں کو اتنا زیادہ سونا دے دیا تو مسلمان کہیں کافر نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ اگر سونا مل بھی جائے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تھوڑا سا تو ساز و سامان آخر ختم ہو جائے گا، اصل آخرت ہے۔ آگے ایک بڑی اہم آیت ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اس کا ترجمہ سن لیں، اور جو شخص اللہ کے ذکر سے اندھا بن جائے، یعنی اللہ کے دین سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بڑے خوف کی آیت ہے یہ، یعنی اس آیت سے کیسے خوف پیدا ہو رہا ہے، یعنی کیا اس آیت کا عملی پیغام ہے جس سے خوف آ رہا ہے؟ اس آیت کا عملی پیغام یہ ہے، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ انسان بے فکری کے ساتھ گناہ کیے رہتا ہے اور اس پر کوئی شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو انسان بے فکری کے ساتھ گناہوں میں لگا ہوا ہے، نہ کوئی شرمندگی، نہ ندامت، نہ توبہ، تو اس کا ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، وہ زندگی بھر گناہوں میں مگن رہتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان گناہوں کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ دل میں کوئی ندامت نہیں ہے اور گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ ڈرے اس بات سے کہ اللہ نے اس پر شیطان مسلط کر دیا ہے اس کے توبہ نہ کرنے اور ندامت نہ کرنے کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے وہ لگتا ہے ایسے کہ زندگی بھر ایسے ہی رہے گا۔ لہذا گناہوں، اگرچہ گناہ بار بار ہو جاتے ہوں لیکن ہر دفعہ گناہ کے بعد ندامت دکھلا کر اللہ کے آگے توبہ کر لینی چاہیے کہ اے اللہ ہوں تو گناہ گار، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں لیکن میں باغی نہیں ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے میرے گناہ کو۔ پھر گناہ کر لے بھلا، لیکن یا اللہ مجھے معاف کر دے، دل میں ندامت دکھلائے، انشاءاللہ ایک دن اللہ اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا تذکرہ ہے، تو فرعون نے لوگوں کو بتایا میں ٹھیک ہوں، موسیٰ غلط ہے، ہم صحیح ہیں۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، اس سے پیچھے الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی۔ تو اس نے لوگوں کو کیسے سمجھایا فرعون نے کہ میں ٹھیک ہوں اور موسیٰ علیہ السلام ٹھیک نہیں ہے؟ کہنے لگا دیکھو الیس لی ملک مصر، میرے پاس بادشاہت، مال، انہار، باغات، یہ سب کچھ نہیں ہے؟ ام انا خیر من هذا الذي، میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جو ایک ادنا درجے کا آدمی ہے، جس کے پاس کوئی مال و متاع، حکومت کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کم تر درجے کا آدمی ہے، ولا یکاد یبین، اس کو تو صحیح کھول کر بولنا بھی نہیں آتا، ایسا آدمی ہے، یہ بہتر ہے یا میں بادشاہ بہتر ہوں؟ یقیناً فرعون غلط تھا، موسیٰ علیہ السلام بہتر تھے۔ یا عملی پیغام کیا ہے؟ آج بھی بعض لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ دینداروں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بیچارہ کم تر درجے کا آدمی ہے، کوئی جوتا بھی اچھا نہیں پہنا ہوا، کپڑے بھی اچھے نہیں، گھر بھی ایسے سادے ہیں، تنخواہ بھی تھوڑی سی ہے، کوئی زیادہ سمجھدار بلیار بھی نہیں ہے، اور ہم دیکھو کیسے ہیں۔ میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، متقی ہیں، بھلا غریب ہیں جیسے کیسے ہیں، اور اللہ نے اگرچہ ہمیں مال دیا ہے، ہمیں دین کی قدر کرنی چاہیے، مال کی بنیاد پر لوگوں کو نہیں پرکھنا چاہیے۔ آگے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ان هو الا عبد، عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے تھے، وہ کوئی میرے بیٹے نہیں تھے۔ آگے نیک لوگوں سے دوستی کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے آخرت میں وہ بتایا، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن جو لوگ گناہ گار ہوں گے
وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو لوگ نیک ہوں گے، نیک لوگوں کی آپس میں دوستیاں تھیں، تو آخرت میں یہ دوستی باقی رہے گی۔ صفحۃ التفاسیر اور جلالین میں لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں سارے دوست دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، یہ آپس میں دوستی رہیں گے۔ تو ہم نیک متقی لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں، اللہ ہمیں بھی نیک بنائے گا، یہ دوستی آخرت میں بھی چلے گی اور بڑا کام دے گی ہمیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بڑے انعامات دے گا۔ اللہ فرمائے گا تم اور تمہاری بیویاں تحبرون، خوشیاں مناتے ہوئے جنت میں جاؤ، سونے کے پیالے ہیں، سونے کے گلاس ہیں، لذت کی تشتہی الانفس وتلذ الاعین، لذت کی ہر چیز موجود ہے، مزے کی ہر چیز موجود ہے۔ اللہ فرمائے گا تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، میرے بندو جو دنیا میں عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت آج تمہاری ملک میں ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیو تھوڑی سی زندگی چند روز کی، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ آگے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا نافرمان ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جو مجرم نافرمان ہیں وہ جہنم کے عذاب میں پڑے رہیں گے، نہ ان سے عذاب کم ہوگا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مایوس بھی ہوں گے۔ پھر اللہ نے ایک اصول بتایا وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان کو جہنم میں ڈالا ہے، یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر کے لائے ہیں۔ دین کی بات آتی تھی لیکن مانتے نہیں تھے۔ آگے سورۃ الدخان ہے، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اس سورت مکی ہے، مضامین ثلاثہ ہیں، توحید، رسالت، آخرت، لیکن دھوئیں کا تذکرہ شروع سورت میں ہی ہے، تو اس لیے سورت کا نام دخان دھواں ہے۔ وہ تذکرہ اس کا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو متنبع کرنے کے لیے ایک شدید قحط بھیجا، لوگ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جب اوپر آسمان کو دیکھتے تھے تو بھوک کی وجہ سے دھواں ہی دھواں، دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ تو کافروں کے سردار ابو سفیان حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کر دیں، اگر یہ قحط زیل ہو گیا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور اللہ نے قحط زیل کر دیا، لیکن پھر بھی مکر گئے۔ اس سورت کے شروع میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو مبارک رات سے مراد یہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ اور آگے پھر اسی کا تذکرہ ہے جو میں نے بتایا کہ ابو سفیان وغیرہ آئے کہ ہم سے عذاب ہٹا دو، انا مومنون، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب اللہ کے نبی کی دعا سے وہ قحط ہٹ گیا پھر بدبخت اپنی بات پہ اڑ گئے اور ایمان قبول نہیں کیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور سورت کے آخر میں یہ بتایا کہ جہنمیوں کو کھانے کو کیا ملے گا اور جنتیوں کو کیا ملے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، جو جہنمی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طعام الاثیم، گناہ گار لوگوں کو کانٹے دار درخت دیا جائے گا کھانے کے لیے، پیٹوں میں جا کر ان کے وہ ایسے کھولے گا، اللہ فرمائے گا پکڑو اس گناہ گار کو، کھینچو اور جہنم میں لے جاؤ، اور اس کے سر کے اوپر صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ پھر اللہ اس کو کہے گا ہے میرے عزیز بھائیو، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ سر پر ڈالیں گے کھولتا ہوا عذاب، کھولتا ہوا پانی، پھر اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ اب اس عذاب کا مزہ۔ تو دنیا میں بڑا صاحب اقتدار، بڑا باعزت انسان بنا پھرتا تھا، اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھتا تھا، بڑے تکبر میں مبتلا تھا، دیکھ اپنی ذلت کو، سر اٹھا کے چلتا تھا، اب سر کے اوپر ہی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، اپنے ملازموں، ماتحتوں، میڈ اور جو نوکر، پیان، چپڑاسی جو کچھ ہیں سب کو انسان مسلمان ہونے کے ناطے عزت دے، ان کو بے عزت نہ کرے، ذلیل نہ کرے، گالیاں نہ دے کہ تمہیں بھی تو بڑائی، ہمیں بھی تو بڑائی اللہ نے دی ہے، اللہ چاہے بڑائی واپس لے لے، ہمیں نیچا کر دے، کیا کر لیں گے۔ آگے ان المتقین فی مقام امین کا اللہ کا فرماتا ہے میرے نیک بندے تقوی والے وہ بڑے پرسکون جگہ میں ہوں گے، باغات میں، چشموں میں، مہنگے کپڑے اور خوبصورت ان کی بیویاں ہوں گی، ہر قسم پھل ملیں گے، اور اللہ کی عطا ہی عطا، اللہ کا فضل ہی فضل ہوگا ان پر۔ آگے سورۃ الجاسیہ ہے، آیت نمبر 28 میں جاسیہ کا لفظ آیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ جاسیہ ہے۔ ویسے مکی صورت ہے، توحید، رسالت، آخرت کو مختلف اندازوں سے بیان کیا گیا ہے۔ سورت نمبر 28 میں جاسیہ کا تذکرہ ہے، وہ میں آگے وہیں بیان کرتا ہوں، تو جہاں آئے گا جاسیہ کا لفظ۔ البتہ سورت کے شروع میں اللہ کی توحید ہے، اللہ فرماتے ہیں وفی خلقکم، تمہاری اپنی پیدائش میں تمہارے اندر اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، اگر غور کرو انسان کو اللہ کیسے پیدا کرتا ہے، ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ، پھر اس کو جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس پر گوشت، ہڈیاں،
پھر بچہ بننا، پھر ماں کے پیٹ میں خوراک لینا، پھر باہر آنا، پھر بڑا ہونا، یہ بڑا ہو جاتا ہے انسان، پھر سب کچھ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسے میری قدرت ہے۔ انسان اپنے جسم میں غور کرے کہ اللہ نے اس کو کیسا دماغ دیا، کیسی آنکھیں دیں، کیسا کان دیا۔ آنکھ جو ہے، ایک آنکھ میں، صرف ایک آنکھ میں 13 کروڑ کیمرے کام کرتے ہیں۔ 60 لاکھ کیمرے ایک طرف رکھ لیں، 12 کروڑ ایک طرف لیں، یعنی 60 لاکھ کیمرے وہ ہیں جو مختلف رنگوں کی پہچان کرتے ہیں، اور 12 کروڑ کیمرے وہ ہیں جو سفید اور سیاہ رنگ کی پہچان کرتے ہیں، جن کو راڈز کہتے ہیں، اور جن لوگوں میں یہ راڈز نہیں ہوتے ان کو رات کو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ خیر، اس طرح ہر ایک چیز میں ہے۔ ہمارے دماغ میں 1 ملین 10 لاکھ سے زیادہ سیلز، خلیے ہوتے ہیں جن کو نیوران کہتے ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ۔ خیر، ایک لمبا ٹاپک ہے، یہ ٹائم تھوڑا ہے۔ خود انسان کی زندگی میں دیکھا جائے کیا کچھ اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے۔ آنکھ کے آخری طبقے میں لاکھوں لیئرز اور تہے ہیں، اور اسی طرح لاکھوں یا کروڑوں پلرز اور چھوٹے چھوٹے ستون ہیں۔ یہ کس نے رکھے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ ظالم اور فاسق لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور نیکوں اور حق پرستوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ ہم نیک ہو جائیں، ہاں الیس اللہ بکاف عبدہ، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہو جائے گا، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دے گا۔ میرے بھائیو، دنیا اور آخرت کی کامیابی بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی۔ ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ ہمارا ہو جائے گا، اللہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں ہمارا ساتھ دے گا۔ آگے بے عمل عالم کا بتایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ یا عملی پیغام یہ ہے کہ عالم اگر بے عمل ہو تو اللہ علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے سوشل میڈیا پر، بڑے آیتیں، حدیثیں، حوالے، ریفرنسز اور بہت کچھ، قوت حافظہ تیز ایسے کر رہے ہوں گے، لیکن گمراہ ہوتے ہیں۔ اور ہم نے بھی دیکھے ہیں، آج صبح ایک مشہور مذہبی سکالر کو میں نے یوٹیوب پر دیکھا۔ میں اتنا لمبا یوٹیوب نہیں دیکھتا، تقریباً میں کوئی 1 گھنٹہ دیکھتا رہا، اور میں بہت دکھ اور افسوس کرتا رہا۔ سراسر گمراہی پھیلا رہا تھا اور لوگوں کو علماء سے دور کر رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ میں ہدایت عطا فرما۔ بعض علم مطالعہ ہوتا ہے لیکن انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اور آخری صفحے پر وہی جاسیہ کا تذکرہ ہے، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ جاسیہ ہوں گے۔ جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، اس لیے کہ قیامت کے مختلف مراحل میں سے ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ وہاں کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بے ساختہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ تو یہ قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔